والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. باب التيمم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وذكر الحديث. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وعن علي رضي الله عنه عند أحمد: وجعلت تراب لي طهورا. یہ تیمم کا باب ہے. اس سے قبل ہم پانی سے حاصل ہونے والی طہارت کا ذکر پڑھ چکے ہیں، وضو اور غسل کی شکل میں. پانی سے وضو کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، غسل کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے، غسل جنابت وہ پڑھ چکے. اب اگر کسی کے پاس پانی نہ ہو یا پانی ہو اور اس کے استعمال پر آدمی قادر نہ ہو، یا پانی ہو اتنا ٹھنڈا ہو اب گرم کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے، خطرہ ہے کہ اگر اس پانی کو استعمال کرے گا تو بہت سخت بیمار ہو جائے گا، یا عجب نہیں کہ مر جائے، اتنا ٹھنڈا پانی ہے، وضو نہیں کر سکتا ہے، غسل نہیں کر سکتا ہے، جبکہ غسل اس پر واجب ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تیمم کر کے نماز پڑھ لینا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کے دین میں ہمارے لیے رخصت ہے، وسعت ہے، اور یہ خاص خصوصیت ہے اس امت محمدیہ کے لیے. اس سے قبل کسی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پانی کی جگہ پر مٹی کا استعمال کو جائز قرار نہیں دیا تھا. سمجھا کہ یہ خاص اللہ تعالیٰ کی نوازش اس امت کے ساتھ. مشاعر آئیں گے. جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے قبل کسی نبی کو نہیں دی گئی. سمجھا کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر. 1 مہینے کی مسافت پر بھی اگر کوئی دشمن ہے اور اس کو میرے متعلق علم ہو جائے کہ میں یہاں ہوں 1 مہینے کی مسافت پر، تو میرے مد مقابل کو، میرے مخالف کو ہمت نہیں ہوگی کہ وہ میرے مقابلے کے لیے کھڑا ہو سکے، بھاگ کھڑا ہوگا. 1 مہینے کی مسافت تک. یہ ایسا وقت آیا کہ مسلمان کا غلبہ جزیرہ عرب میں ایسا ہو گیا اور ایسی مضبوط طاقت بن کے مسلمان ابھرے کہ اگر کسی بھی کونے میں جزیرۃ العرب کے ایک کونے میں مدینے میں آپ آئے ہے اور شام کے بارڈر پر بھی کوئی ہے یا یمن کے بارڈر پر بھی کوئی ہے، 1 مہینے ہی کی مسافت اٹھ کی رہی ہوگی پورے جزیرۃ العرب کی، تو دشمن ہمارے مقابلے کے لیے ٹھہر نہیں سکتا. یہ حالت مسلمانوں کی تھی، اور یہ فتوحات کا سلسلہ اس کے بعد بھی مسلمانوں کا باقی رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی. لیکن جیسے جیسے لوگ دین سے برگشتہ ہوتے گئے، دین چھوڑتے گئے، دنیا مسلط ہوتی گئی، بدعملیوں کے شکار ہوتے گئے، اب مسلمان دوسرے سے روب زدہ ہے. سمجھا کہ بستی میں اگر 4 گو کافر ہے تو اس سے ہم لوگ مرعوب ہیں، وہی روب گانٹتا ہے. سمجھا کہ نہیں؟ ہاں، وہی روب گانٹتا ہے. پورے محلے میں 1-2 کافر ہے اگر تو وہ روب سے بات کرتا ہے، وہ روب سے بات کرتا ہے. تو ایسے حالات پیدا ہوئے. ہماری بدعملیوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو ہم پر مسلط کر دیا ہے. اب پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 مہینے کی مسافت پر بھی اگر دشمن ہے تو وہ ہمارے نام سے تھر تھر کانپتا ہے. اس کی ہمت نہیں کہ ہمارے مقابلے کے لیے ٹھہر سکے، بھاگے گا دہشت کے ساتھ. اللہ نے اتنا غلبہ اور اتنا دبدبہ مسلمانوں کا عطا فرمایا کافروں کے دلوں میں. اس کے بعد دوسری چیز آپ نے فرمایا: جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، جو ہماری اس باب سے متعلق ہے تیمم سے، کہ روئے زمین پوری کی پوری ہمارے لیے مسجد بنا دی گئی اور پاکی کا ذریعہ بنا دی گئی. لہذا جس کسی شخص کو جہاں کہیں نماز ملے، نماز کا وقت ہو جائے، فلیصلی، نماز پڑھ لے. چوراہے پر ہے، درما میں ہے مسجد، اگر نہیں ہے، وقت ہو گیا ہے تو وہی نماز پڑھ لیجیے. سمجھا کہ سبزی پر نماز پڑھ لیجیے، یا مصلی اگر ہے ڈکی میں رکھے ہوئے ہیں تو وضو کیجیے. وقت ہو گیا، تیرے کہ اب گھر پہنچ جائیں گے، کیوٹی پہنچ جائیں گے، درما پہنچ جائیں گے، تب راستے میں چکا بلسٹ ہو گیا، نہیں پہنچ سکے، کام میں الجھ گئے، کوئی ایمرجنسی کال آ گیا، بھاگتے جا رہے تھے دربھنگا، پھر بھاگتے ہوئے بھاگے لوار ماسٹر خورشید کی طرح سے. سمجھا کہ نہیں؟ وقت ہو گیا نماز کا، پہلے نماز پڑھ. سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، جہاں وقت ہو جائے، کھیت میں ہو، دکھڑنا میں ہو، مسجد نہیں آ سکتے ہو،
پانی ہے وضو کرنے کا، وہاں پر اگل بغل میں ڈبڑا وبڑا ہے کہیں دیکھو تو نماز پڑھ لو، نہیں تو تیمم سے نماز پڑھ لو. سمجھا کہ یہ بھی نہیں کہ یہ نماز ہم پڑھیں گے عصر میں، عصر کو پڑھیں گے مغرب میں، نہیں. نماز کا وقت مقرر ہے، جیسے ہی نماز کا وقت ہو جائے جہاں بھی چاہو نماز پڑھ لو، کھیت میں، کھلیان میں، بالو میں، پتھر پر، پہاڑ میں، جہاں کہیں بھی ہو نماز پڑھ لو، بلاک میں، کچہری میں، جہاں وقت ہو نماز پڑھ لو. ساری روئے زمین مسجد ہے ہمارے لیے، سوائے اس کے وہ جگہ جہاں پر گندگی ہے تو ہٹ کے پڑھو، پاک جگہ پڑھو، کوڑا کٹکر کی جگہ پہ نہ پڑھو، حمام میں نہ پڑھو. سمجھا کہ نہیں، جو گندی جگہ ہے وہاں نماز نہیں ہے، باقی سب جگہ نماز ہے. سمجھا کہ نہیں. اگر مسجد نہیں آ سکتے ہیں آپ اور نماز میں تاخیر ہو جائے گی تو آپ یہاں کے آنے کا انتظار مت کیجیے، آپ مسجد کے لیے ضروری نہیں ہے. جبکہ پہلی قومیں اپنے اپنے گرجا گھروں میں، اپنی اپنی عبادت خانوں میں ہی نماز ادا کر سکتی تھی، وہ کہیں اور نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. اور طہارت کا ذریعہ ان کے یہاں صرف پانی تھا، مٹی استعمال نہیں کر سکتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے روئے زمین کو پاکی کا ذریعہ بنا دیا. تو اگر پانی نہیں ہے تو مٹی ہے، تو مٹی وہ ہوتی ہے کہ جس کو اگر ہاتھ میں پھیریے گا تو اس میں کچھ لگے گا ہاتھ میں، یہی مٹی ہوتی ہے. لیکن مان لیجیے کہ پتھر ہے، ایسے علاقے میں ہے کہ مٹی نہیں، خالی پتھرے پتھرے، تو پتھرے پر ہاتھ مار دیجیے، وہ بھی مٹی ہی سے پیدا ہوا ہے. اسی طریقے سے ریت ہی ریت ہے، ریت ہی ریت ہے، ریتوں کا سلسلہ. تو ریت پر ہی ہاتھ کو ایسے ایسے رگڑ دیا اور چہرے پر ہاتھ مل لیا ہوگا. سمجھا کہ بلواہی مٹی ہو، نمکین مٹی ہو، پتھریلی مٹی ہو، پتھر کنکر ملا ہوا ہے، بالو ہے، ریتیلا علاقہ ہے یا مٹی ہے، سمجھا کہ نہیں، کسی چیز پر ہاتھ پھیریے گا آپ کا تیمم ہو جائے گا. اور بھی اس میں کئی چیزیں ہیں کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ میرے لیے غنیمت حلال کی گئی ہے. دوسرے انبیاء کے لیے یا تو جہاد نہیں تھا ان کے زمانے میں، یا اگر جہاد تھا تو جو کچھ بھی مشرکین سے لڑنے کے بعد جو کچھ مال حاصل ہوتا تھا اس کو غنیمت کہتے ہیں. تو وہ اس کو تقسیم نہیں کر سکتے تھے آپس میں، سب کو ایک جگہ جمع کر کے رکھا اور اوپر سے آگ آئی اور جلا کے رکھ کر گئی، لے کے جا نہیں سکتے تھے. لیکن اس امت کے لیے اللہ نے اگر جب جہاد فرض کیا تو جہاد میں مشرکین کی طرف سے جو مال حاصل ہوتا ہے، سمجھا کہ نہیں، وہ سب مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دیا جاتا ہے. 5واں حصہ بیت المال میں چلا جاتا ہے اور 4 حصے مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دی جاتی ہے. اس طریقے سے مال غنیمت کی کثرت سے صحابہ کرام کروڑوں پتی ہو گئے، اتنی اللہ نے دولت عطا فرمائی. سمجھا کہ نہیں. تو ایک چیز وہ ہے کہ غنیمت کا مال حلال کیا گیا. اس کے بعد یہ ہے کہ صاحب میرے لیے شفاعت حلال کی گئی ہے، شفاعت میرے لیے حلال کی گئی. وہ علت یا جو علت لیے شفاعت، میرے لیے شفاعت دی گئی، میں شفاعت کا حقدار بنایا گیا. قیامت کے دن نفسی نفسی کا جب عالم ہوگا تو اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کی کرسی پر بیٹھے اور بندوں کے درمیان فیصلہ کرے. اس کی تاب کسی نبی کے پاس نہیں ہوگی، رسول کے پاس نہیں ہوگی کہ اللہ سے یہ سفارش کرے کہ اللہ آپ بندے کے درمیان فیصلہ کر، تاکہ جنتی جنت میں جائے، جہنمی جہنم میں جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت افزائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی کرم فرمائی دیکھیے کہ لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا کہ پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ سب انسانوں کے اور انبیاء کے باپ ہیں. تو آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ تو ہمارے باپ ہیں، آدم آپ ہی کی ہم نسل ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ قیامت کے اتنے بڑے میدان میں 50,000 سال کا لمبا دن ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے. 50,000 سال کا ایک دن، حساب و کتاب والا دن، 50,000 سال یاد رکھیں. تو آپ سفارش کر دیجئے. وہ کہا کہ نہ ہماری ہمت ہے کہ ہم سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کے پاس. آج کچھ بولنے کی طاقت ہے ہم کو. معلوم نہیں ہے کہ تمہارے باپ نے جنت میں منع کیا ہوا پھل کھا لیا تھا تو جنت سے دھتکار دیا گیا تھا، نکال دیا گیا تھا. میری ہمت ہے. جاؤ نوح کے پاس جاؤ، وہ بڑے نبی تھے. نوح علیہ السلام کے پاس جائے گے تو وہ بھی کہے گا میری ہمت ہے. جب اللہ کا عذاب آیا تو میرا بیٹا خود کافر تھا، سمجھا کہ نہیں. تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے سفارش کیا کہ اللہ میرے بیٹے کو بچا لے، میرا بیٹا ڈوب رہا ہے. تو اللہ کی ڈانٹ پڑی ہم پر کہ وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، تمہارا اہل نہیں ہے. لیس من اہلک، وہ تمہارا اہل نہیں ہے. تم مسلمان ہو، نبی ہو، تمہارا بیٹا کافر ہو، کیسے تمہارا اہل ہوگا؟ اے نوح، ہم نصیحت کرتے ہیں کہ جاہلوں جیسی باتیں نہ کرو. اب اس کے بعد بھی میری ہمت ہوگی. جاؤ ابراہیم خلیل اللہ علیہ کے پاس. حضرت ابراہیم اللہ بھی مختصر یہ ہے کہ وہ بھی مجبوری ظاہر کر دیں گے. کہا نہ میری ہمت نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے کچھ کہنے کی. تو وہ کہا کہ جاؤ حضرت موسیٰ کے پاس، وہ بنی اسرائیل میں سب سے بڑے نبی تھے.
حضرت موسیٰ بھی کوئی اپنا عذر پیش کریں گے کہ نا میری بھی ہمت نہیں، وہ کہیں گے جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنا کچھ عذر تو نہیں پیش کریں گے، لیکن کہیں گے کہ میری ہمت تو نہیں ہے، لیکن کوئی عذر نہیں پیش کریں گے، کہیں گے جاؤ سیدھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اتنے نبیوں سے ہو کر کے گزرے ہیں، تب یہاں آ کر کے اہمیت ظاہر ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو دل میں بات ڈال دیتا کہ سیدھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، اور وہاں جاتے تو آپ سفارش کر دیتے، لیکن وہ حالت پیدا نہیں ہوتی جو کہ اتنے سارے بڑے بڑے انبیاء کرام سے پوچھنے کے بعد اور ان کے عاجز ہو جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن جب واضح ہوئی، کلاس میں سب لڑکا سے پوچھ لیجئے، جو لڑکا جانتا ہے نہ بولے، ایک ایک کر کے پوچھ لیجئے، کوئی لڑکا جواب نہ دے، ایک تو ہاتھ اٹھا وہ جواب دے تو اس کی اہمیت ہوگی۔ آپ پہلے ہی سے انگلی اٹھا لے گا تو کہے گا ہاں سر ہم کو بھی معلوم تھا، وہ کہے گا سر ہم کو بھی معلوم تھا، تو وہ اہمیت نہیں رہے گی۔ جی تو دیکھیے اللہ نے کیسے عزت تمام انبیاء کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھائی۔ جب لوگ آئیں گے آپ کے پاس تو آپ نے کہا انا لہا، میں ہوں اس کا حقدار، میں اس کا حقدار ہوں، میں کرتا ہوں سفارش۔ اور اس کی تفصیل حدیث کے اندر آئی ہے، لمبی حدیث ہے، حدیث شفاعت کی۔ آپ سر سجدے میں ڈالیں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، خوب اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوگی کہ کیوں رو رہے ہیں، اٹھائیے سر سجدے سے، مانگیے جو مانگتے ہیں، کہیے کیا کہتے ہیں، سفارش کیجیے، آپ کی سفارش قبول ہوگی۔ تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ فرما۔ تو یہ شفاعت جو ہے اس کو شفاعت کبریٰ، سب سے بڑی شفاعت جو قیامت کے دن ہوگی، جس پر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا بندوں کے درمیان، یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ اور اس کے بعد پانچویں چیز آپ نے فرمایا کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا، سمجھا؟ اور ہر نبی اپنی اپنی قوم میں بھیجا جاتا رہا، لیکن میں تمام انسانوں کی طرف، تمام روئے زمین کی طرف بھیجا گیا ہوں، دنیا بھر کے انسانوں کے لیے بلکہ جناتوں کے لیے بھی، جبکہ ہر نبی اپنی خاص قوم میں بھیجا جاتا رہا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں، ہود علیہ السلام اپنی قوم میں، صالح علیہ السلام اپنی قوم میں، شعیب علیہ السلام اپنی قوم میں، لوط اپنی قوم میں، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں، لیکن پوری روئے زمین کے لیے جہاں تک کہ دنیا میں آبادی ہوگی قیامت تک کے لیے انسان اور جنات کا نبی میں ہوا۔ اور مجھے پر اللہ نے نبوت اور رسالت کے سلسلے کو ختم کیا ہے۔ ختم بی النبیون، نبیوں کے سلسلے کو اللہ نے مجھ پر ختم کیا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے میرے بعد سمجھ لے گا کہ جھوٹا کذاب ہے، سمجھ گئے؟ یہ پانچ چیزیں حدیثیں بتائی گئی ہے، اس لیے کتاب والے نے مختصر کر دیا، کیونکہ ان کو تو صرف مسئلے سے مطلب اپنا مطلب تھا، جتنے سے مطلب تھا اتنا ہی پوائنٹ ذکر کیا کہ پوری روئے زمین ہمارے لیے مسجد اور پاکی کا ذریعہ بنائی گئی ہے۔ جہاں وقت ہو جائے نماز پڑھ لو، اور جہاں پانی نہ ملے، گرد و پیش میں دیکھو کہ پانی نہیں ہے تو بس تیمم کر لو، اور مٹی پر کرو یا مٹی کے جنس کی کوئی بھی چیز، بالو، ریت، پتھر، جو بھی کچھ ہو، سرخی، چونا، سب چلے گا، سب زمین ہی سے نکلتا ہے۔ اگر کچھ نہیں ہے تو پیر ہے، کچھ نہیں ملا تو پیرے ہے، پیرے پر ایسے کر کے سمجھا کہ نہیں؟ ہاں کچھ اس میں لگے چاہے نہ لگے، سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کی عنایت دیکھیے۔ تو یہ جو ہے تیمم، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس امت کو حاصل۔ کب ہے تیمم؟ جب کہ آدمی کے پاس پانی نہ ہو، یا اتنا ہی پانی ہو اس کے پاس کہ وہ صرف پینے کے لائق ہو، پینے کی جوگی ہو، پینے کی مقدار میں ہے۔ اگر وضو کرے گا تو نہیں پی پائے گا، سفر میں ہے بیچارہ، سمجھا کہ نہیں؟ ہاں، یا پانی ہے لیکن اتنا ٹھنڈا ہے کہ وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا ہے، گرم کرنے کی سویدھا نہیں ہے اس کے پاس، سہولت نہیں ہے، بیمار ہو جائے گا۔ تو ان صورتوں میں جائز ہے آدمی تیمم کرے۔ تو یا تو خود آدمی بیمار ہو، پانی تو ہے گرم لیکن خود بیمار ہے، استعمال نہیں کر سکتا ہے، یا صحت مند ہے لیکن پانی نہیں ہے، یا پانی ہے تو اتنا ٹھنڈا کہ اس کے استعمال پر قادر نہیں ہے، یا بک رہا ہے پانی، خریدنے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ ہاں تو یہ سب اشاعت ہے، اسے فقہ کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ جزوی مسئلے، چھوٹے چھوٹے پوائنٹس آتے ہیں۔ جو موٹی بات تھی وہ یہی ہے کہ تیمم اللہ تعالیٰ نے اس کو پانی کا بدل بنایا ہے، اگر پانی نہ ملے تو تیمم کریں گے، سمجھا کہ نہیں؟ اور حدث اصغر اور حدث اکبر دونوں کے لیے کافی ہوگا وہی تیمم، سمجھا کہ نہیں؟ یعنی وضو آپ پر واجب ہے تب بھی، یا غسل آپ پر واجب ہے تب بھی، بس صرف یہ ہے غسل واجب ہے اور پانی نہیں ہے، یا جو شرائط بتائے ہیں بس جا کے جائیے نماز پڑھیے، سمجھ لیں۔ لیکن ہاں یہ مٹی پانی کا تو ہر جگہ بدل ہے، لیکن گندگی اگر جسم پر لگی ہوئی ہے، پیشاب پیخانہ لگ گیا ہے یا لنگی پر لگا ہوا ہے، تو وہ مٹی سے رگڑنے سے صاف نہیں ہوگا، نہیں ہو جائے گا،
اس کو تو ہر حال میں پانی ہی سے دھلوانا پڑے گا، اور نہیں تو پانی جیسی کوئی بھی پاک چیز جو بہتی ہے سیال لیکوئڈ ہو، پٹرول وغیرہ ہے یا کچھ ہے، تو اس سے دھو کر کے صاف کر لیجیے۔ آپ بجھ رہے ہیں؟ ہاں، تو حدث تو ظاہر ہوگا، لیکن نجاست جو ہوگی، گندگی، اگر وہ جسم اور کپڑے پر لگی ہے تو مٹی اس کو پاک نہیں کرے گا، وہ کپڑا آپ کو چینج ہی کرنا پڑے گا، سمجھ گئے نا؟ لیکن اگر آپ کے پاس وضو واجب ہے، تیمم یا غسل آپ پر واجب ہے، اور پانی نہیں ہے یا پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہیں آپ، یا بیمار ہے، تو پھر آپ کے لیے تیمم ہے۔ غور سے سنیے مسئلے کو۔ سو رہے ہیں آپ لوگ، ابھی سونے کا وقت ہے، 8:15 8:30 بجے سوتا ہے آدمی، سمجھا کہ؟ آئیے دوسری حدیث دیکھیے، کیسے تیمم کیجیے گا اس کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، وعن عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ قال بعثنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حاجہ فاجنبت فلم اجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيده الارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية للبخاري وضرب بكفيه الارض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التیمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين رواہ دارقطنی وصححہ الائمہ وقفہ۔ بہت اچھی بات ہے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے کہ مجھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضرورت میں بھیجا، کہیں جاؤ، فاجنب تو میں جنبی ہو گیا، سمجھا کہ مجھ پر احتلام ہو گیا، غسل واجب ہو گیا، اب مجھے پانی کہیں نہیں ملا، پانی میں تلاشا، پانی ملا نہیں، فتمرغت فی الصعید تو میں مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گیا، جیسے کہ جانور لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے۔ قیاس کیا، آیت نہیں معلوم رہی ہوگی یا مسئلہ نہیں معلوم رہا ہوگا، تو قیاس کیا کہ جیسے غسل میں پورا بدن کو بھگانا ضروری ہوتا ہے نا، تو اسی طریقے سے مٹی پورے بدن میں، بال کی جڑوں میں، بال کی جڑوں میں سب جگہ مٹی لگے، ایسا لوٹ پوٹ ہو گیا، ایک دم پورا مٹی سے بڑھ گیا تھے، لا الہ الا اللہ۔ پھر جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو میں نے واقعے کا ذکر کیا آپ سے، آپ نے کہا انما کان یکفیک ان تقول، تم کو کافی تھا یہ کہ تم کہتے یعنی کرتے، کہنا بول کے کرنا مراد ہے، ایسا کہتے یعنی ایسا کرتے، تم کو یہ کہنا کافی تھا، مطلب کرنا کافی تھا، سمجھ لگے؟ کیا بیدئی کا ہاکدہ، دونوں ہاتھ لیتے، ایسے لیتے یا اس کو زمین پر ایسے مارتے، سمجھا کہ نہیں؟ اب مارنے کے بعد کہتے ہیں کہ بائیں کو دائیں پر رگڑتے، ٹھیک ہے، اور دائیں کو بائیں پر رگڑتے، پشت کلائی پر، یہ تو مڑوے کی ہو نیچے، ایسے تو ہوئیے گیا ہے، تو بائیں ہاتھ سے داہنہ کی پشت کلائی پر اور داہنہ ہاتھ سے بایاں پشت کلائی پر، وہ وجہ ہو، اور چہرے پر، اب چہرے میں خالی ڈھاکے رہتے تھے سر نا، تیمم پڑ گئے تھے سر نا، دونوں ہاتھ رکھو جیسے منہ دھوتے ہو، بال کے اگنے کی جڑ سے لے کر کے دونوں کان تک۔ اب بال میں خلال نہیں کرنا ہے، خلال پانی سے ہوتا ہے، مٹی سے خلال نہیں ہوتا، ہاں لوجے، خالی ہاتھ کو ایسے پھیر دیا، ہو گیا، ہو گیا تیمم۔ کہاں تک؟ ایک ہی مرتبہ، ضربۃ واحد، ایک ہی مرتبہ، حدیث میں تم کو کافی تک یہ کرتا، ثم ضرب بیدیہ ہے، دونوں ہاتھ سے زمین پر مارا، ضربۃ واحد ہے، ایک مرتبہ مارنا، اور اس کے بعد داہنے ہاتھ کے اوپر بائیں ہاتھ کو رگڑا، اور بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کے پشت کلائی پر، پشت کہتے پیٹھ کو، اوپری حصہ کو، یہ تو اندر والی کلائی ہوئی، سمجھا کہ نہیں، اور وہ وجہ اور چہرے کو۔ لیکن پہلے کیا کرنا چاہیے؟ کلائی پر ہونا چاہیے کہ چہرے پر ہونا چاہیے؟ بخاری میں جو نیچے روایت آئی ہے کیا اور روایت، اس میں ہے کہ آپ نے دونوں بتایا کہ دونوں ہاتھ سے زمین کو مارتے، اور اس میں اگر مٹی زیادہ آ گئی تھی مثال کے طور پر تو ایسے کرنے کے بعد پھونک مار دیتے تاکہ مٹی تھوڑا ہلکا ہو جائے، اگر زیادہ مٹی لگ جائے تو، اور اس کے بعد مسح بہما، ان دونوں ہاتھ سے چہرے پر مسح کرتے اور پھر ہاتھ پر مسح کرتے کلائی تک، یہ جو پہنچا ہے بس اتنے، سمجھ لیں گے؟ اب قرآن مجید میں بھی اللہ نے کہا ہے، سمجھا کہ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ،
تیمم کرو تو پہلے چہرے پر، اس کے بعد اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہاتھ کا، تو پہلے ذکر ہے چہرے کا، اس کے بعد ہے ہاتھ کا، نہ سمجھا؟ تو تیمم کا طریقہ معلوم ہو گیا، بس مٹی پر ہاتھ لیا، یا ڈھیلا اگر گھڑ میں لیے ہوئے تو لے لیا ہاتھ میں، یا دونوں ہاتھ میں ایسے ایسے اس کو کر لیا، پھر ڈھیلا ہٹا دیا، ایسے ایسے کر لیا، نہیں سمجھا؟ اور اس کے بعد چہرے پر ہاتھ مارا، اور پھر بائیں ہاتھ سے ایسے پوچھ لیا، ہو گیا۔ چلیے، ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت لے کر آئے ہیں، حالانکہ لانا نہیں چاہیے لیکن لے کر آئے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیمم 2 مرتبہ ہے، اسی پر حنفیوں کا عمل ہے، تیمم 2 مرتبہ مارنا ہے، ایک مرتبہ مار کر کے ہاتھ چہرے پر ملو، اور دوسری دفعہ ہاتھ مارو مٹی کے اوپر تو ہاتھ کو ایرن میں کیوں نہیں تک یہاں تک لاؤ، سمجھ لگا؟ ہاں، بائیں ہاتھ سے داہنے ہاتھ کی کرے ایسا کیوں نہیں سمجھ، جیسے وضو میں یہاں تک کرتے ہو، لیکن خود صاحب کتاب کہتے ہیں کہ ائمہ کرام نے، محدثین نے اس حدیث کو ابن عمر کا قول بتایا ہے، نبی کی حدیث نہیں، سمجھ لیں گے؟ تو حدیث ضعیف ہے یہ۔ اور وہ جو اوپر والی روایت ہے عمار بن یاسر کی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اس لیے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، یہ شاذ منکر روایت ہے جو صحیح حدیث کے اگینسٹ میں آئی ہوئی، سمجھ لیں گے؟ تو اس لیے بالکل کسی لائق ہی نہیں، دیوار پر مار دینے کے لائق، سمجھا کہ نہیں؟ ہاں، تو سمجھ میں آ گیا تیمم کا طریقہ۔ تب یہ غسل واجب ہوگا تب بھی، وضو واجب ہے تب بھی، ہاں، یہ بوجھیے گا کہ غسل کے لیے کوئی الگ طریقہ ہے تیمم کا، بس ایک کے طریقہ ہے۔ چلیے، ایک تیسری حدیث سنیے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السعید وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته رواه البزار وصححه ابن القطان ولكن صوب الدارقطني ارساله وللترمذي عن ابي ذر نحوه وصححه۔ مفہوم ٹھیک ہے، حدیث کی سند میں کلام ہے۔ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاک مٹی مسلمان کا وضو ہے، وضو مانے پانی، یعنی پانی کے قائم مقام ہے، پاک مٹی پانی کے قائم مقام ہے، اگرچہ آدمی 10 سال پانی نہ پائے، مبالغہ کے لیے ہے، 10 سال کیا 20 سال بھی نہ پاوے، 30 سال بھی نہ پاوے، صرف اس کو جو ہے سو ہر وقت کھانے پینے کے وقت میں 1 گلاس پانی دیا جائے پینے کے لیے، بس، اور پانی نہیں دیں گے، نہیں سمجھا؟ ہاں، استنجا بھی کرو پتھر سے، پانی نہیں دیں گے، غسل کرنے کے لیے پانی تم کو نہیں دیں گے۔ مثال کے طور پر کوئی مجرم ہے، جیل میں ہے، اس کو اسی طرح کی سزا ملی ہوئی ہے مثال کے طور پر، یا کوئی ایسی بیماری ہے جس کو یہ کہ صرف پانی تو پی سکتا ہے لیکن پانی جسم کے اوپر گرا نہیں سکتا مثال کے طور پر، تو جب تک کہ یہ عذر ختم نہیں ہوتا، یا جب تک کہ پانی نہیں ملتا، اگر پانی نہیں مل رہا ہے 10 سال تک، تو صرف تیمم سے ہی نماز پڑھتا رہے گا۔ اور جب پانی کا بدل ہے، قائم مقام ہے، تو جس طریقہ سے ایک وضو سے کئی وقت کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، تو اسی طریقہ سے ایک تیمم سے بھی کئی وقت کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب مان لیجیے کہ وضو پیشاب کیا، ڈھیلا لیا، اس کے بعد ظہر کے لیے آپ نے تیمم کر لیا، اور وہ آپ کا تیمم عصر میں بھی باقی ہے، مغرب تک بھی باقی ہے، تو پھر دوبارہ ہر نماز کے لیے تیمم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جب استنجا کیجیے گا تو پھر آپ کا وہ تیمم ٹوٹے گا، پھر دوبارہ تیمم کیجیے گا، سمجھا کہ؟ تو ایک تیمم سے کئی وقت کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ کو پانی ملے، آپ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ، جیسے ہی پانی ملے، جب آدمی پانی پائے، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، تو اللہ سے ڈرے، اللہ کا تقوی اختیار کرے، یعنی اللہ کے حکم پر عمل کرے، یعنی وضو کر لے، وضو کر لے۔ ہو سکتا ہے کہ پانی پھر ختم ہو جائے گا، تو اس لیے ابھی یہ وضو کر لو، یا غسل ابھی تک باقی ہے، 5 سال سے غسل نہیں کیے ہوئے ہو تو جھٹ سے غسل کر لو قبل اس کے کہ پانی بہہ جائے، ختم ہو جائے، اور پھر بعد میں سمجھ میں آئے کہ پانی نہیں رہا، تو جیسے ہی پانی ملے، ابھی نہیں کہ ظہر آنے میں ابھی 2 گھنٹہ ٹائم ہے، پانی بچا لے، ہو سکتا ہے کہ جاؤ کہیں اور آ کر کے جیسے کتا منہ ڈال دے، ہو گیا معاملہ گول، جیسے ہی ملے فوراً اپنی طہارت حاصل کرنے کی کوشش کر لو اور اس کو دور کر لو، اور اپنے چمڑے کو پانی سے ٹچ کراؤ، سمجھا کہ نہیں؟ ایسے ہی روایت ترمذی میں ابو ذر سے بھی ہے، اور ترمذی نے حدیث کو صحیح کہا ہے، سمجھا؟ جیسے ہی پانی کو پاؤ فلیتق اللہ۔ تو اب اگر آپ سے یہ کہے کہ صاحب آدمی نماز پڑھ رہا تھا تیمم سے، پانی نہیں ملا، چاروں طرف کھوجا، لیکن مان لیجیے کہ کسی نے پانی لا کر کے رکھ دیا بالٹی، سمجھا کہ نہیں، یا یہ کہا کہ جا وہ آپ اس اونچائی پر ہیں، اس کے
سائڈ میں تو پانی کا گڑھا تھا، کسی نے کہا دیا یا پانی لا کے دے دیا، اور نماز میں ہیں آپ، تب کیا کریں گے؟ نماز پڑھ لیں گے تیمم کے ذریعے کہ نماز توڑ دیں گے؟ دونوں طرح کی بات ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ جس وقت اس نے نماز شروع کیا تھا اس وقت وہ معذور تھا، سمجھا، معذور تھا، لیکن ٹھیک ہے معذور تھا اس وقت، اور اب کہ تیسری رکعت میں اب یہاں جب پانی ملا ہے تو معذور نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ دوری رکعت جو اس نے پڑھا ہے اس وقت تک وہ معذور تھا، دوری رکعت اب جو پڑھے گا تو معذور نہیں رہے گا تب۔ اور نماز تو ایک ہی ساتھ شروع ہوتی ہے تکبیر سے لے کر سلام تک، سمجھا کہ نہیں؟ تب کیا کریں گے؟ اور حدیث کڑی کہ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ، جب پانی پائے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے پانی فوراً استعمال کرے، تو اس لیے انشاءاللہ صحیح قول یہ کہ نماز توڑ دے، نماز توڑ دے۔ تیسری رکعت میں چوتھی رکعت میں بھی تحیات میں ہے، اور سلام پھیرنے سے قبل کسی نے کہہ دیا کہ میاں یہ پانی ہے، یہ ایک بالٹی پانی آپ کے لیے رکھ دے رہا ہوں، اصل میں وضو کیجیے گا، اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ تیمم سے نماز پڑھ رہے ہیں، تو تشہد میں بھی آپ اٹھ جائیے، جا کے وضو کیجیے، اگر آپ پر غسل واجب ہے تو غسل کیجیے، پھر وضو کیجیے، پھر نماز پڑھیے، سمجھا؟ لیکن ہاں نماز پڑھ کے فارغ ہو چکے ہیں بھیا، تیمم سے نماز پڑھ کے فارغ ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد کسی نے لا کر کے پانی دیا، اور ابھی ٹائم ہے، ابھی ظہر 1 گھنٹہ ہے، عصر 1 گھنٹہ ہے، نہیں سمجھا؟ نماز پڑھ چکے ہیں تیمم سے، اور اب کوئی پانی دے رہا ہے تو کیا دوبارہ نماز لوٹاوے کہ کیا کریں؟ اب اس کا جواب حدیث میں دیکھیے۔ جو بات میں نے کہی تھی وہ تو حدیث میں نہیں تھا، وہ تو مسئلہ استنباط کیا ہے علماء نے وہ بتایا کہ آدمی اگر تیمم سے نماز پڑھ رہا ہو اور پانی پر نظر پڑے یا کوئی پانی دے دے تو کیا کرے؟ نماز مکمل کرے تیمم کی حالت میں کہ نماز توڑ دے؟ تو صحیح قول یہ کہ توڑ دے گا، اب پڑھی ہوئی نماز باطل ہو جائے گی۔ ہاں اور کیا، توڑنے کا مطلب کیا ہوا؟ ہاں شروع سے پڑھے گا، لیکن اگر نماز پڑھ چکا ہے اور تب کسی نے پانی لا کے دیا تو حدیث دیکھیے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال خرج رجلان فی سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما سعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للآخر لك الأجر مرتين رواه أبو داود والنسائی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 2 شخص سفر میں نکلے، نماز کا وقت ہو گیا، ان دونوں کے ساتھ پانی نہیں تھا، دونوں نے پاک مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لی۔ جب دونوں نماز سے فارغ ہو گئے، پھر نماز کے وقت کے رہتے ہوئے ہی، نماز کا وقت رہتے ہوئے ہی دونوں کو پانی بھی مل گیا، سمجھا؟ تو ایک شخص نے نماز اور وضو کو پلٹایا، یعنی وضو کیا پھر نماز کو اپنا دوبارہ سے پلٹایا، اور دوسرے نے نہیں پلٹایا، پڑھ چکا تو پڑھ چکا۔ جب دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں نے واقعہ ذکر کیا تو آپ نے اس شخص سے جس نے نماز پلٹایا نہیں تھا، آپ نے کہا اصبت السنہ، تم نے سنت پر عمل کیا اور تمہاری نماز کافی ہو گئی۔ اور جس دوسرے نے لوٹایا تھا اس کو کہا کہ تم کو 2 اجر ملے گا، دوہرا اجر ملے گا۔ اجتہاد دونوں نے کیا اپنے اپنے طور پر۔ انہوں نے کہا بھئی ہم جس وقت نماز شروع کیا، نماز کے ختمی تک ہم کو پانی ملا ہی نہیں، تو اب کیا کرنا نماز کو پلٹانا؟ اس نے سوچا کہ اچھا ابھی وقت ہے، کیا لگتا ہے، سمجھا کہ نہیں، ہاں چلتے ہیں 1 مرتبہ اور نماز پڑھ لیتے، تو 2 مرتبہ محنت کیا تو 2 مرتبہ کا ثواب ملا اس کو، سمجھا کہ نہیں۔ آج جس نے کیا آپ نے کہا کہ تم نے سنت اختیار کی اور تمہاری نماز کافی ہوئی، تو دونوں میں اچھا کون رہا؟ جو ڈبل والا پلٹا جو لیا نہ، وہ شخص جس کے عمل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے سنت کیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے اچھا کیا ہو سکتا ہے؟ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے سنت پر عمل کیا۔ اس کو نہ مجھ میں آیا کہ اس کی دودھ کاہے کو اسکتیا میں ہم پڑھ رہے ہیں، دوبارہ کر رہے تو جاتا، دوبارہ اگر کر لیے تو بڑا اجتہاد اگر یہی کہتا کہ دوبارہ کر لیے تو چل اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ اب جب آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہو گیا تو اب سنو یار، تو اب اگر آپ کو مسئلہ اب معلوم ہو گیا تو اب آپ کو اگر آپ اور یہ دونوں جا رہے ہیں اور پھر یہی کیفیت آپ کے ساتھ بھی ہو اور اب آپ دوہرائیے گا، یہ بچہ نہیں دوہراوے گا تو آپ کو دوہرا اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ جاننے کے بعد کہاں ملے گا؟ نہیں ملے گا۔
جواب آپ صحیح دیا کہ نہیں ملے گا. وہ تو دونوں نے اجتہاد کیا تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو نہیں معلوم تھا, اجتہاد کیا, 2 مرتبہ پڑھ لیا تو دوہرا. جب نبی نے کہہ دیا کہ نہیں سنت ہے وہی کہ صاحب نماز کو پلٹانا نہیں ہے, کافی ہو گیا, تو اب اجتہاد نہیں ہے. اب جب نبی کی سنت آ گئی کہ نہیں بھائی ہو گئی نماز آپ کی, تو اب اگر کوئی پلٹاتا ہے یہ سمجھ کر کے کہ ہم کو دوہرا اجر ملے گا, تو دوہرا اجر نہیں ملے گا, بلکہ ہو سکتا ہے کہ گناہ ہو جائے سنت کی خلاف ورزی کرنے سے. اب سمجھ میں آیا, سمجھا نا, دماغ کھول کے درس میں بیٹھنے سے یہی فائدہ ہوتا ہے. چلیے 2-3 حدیث اور ہے, چھوٹی سی سمجھ لیجیے, یہ مسئلہ ختم ہے, باب ختم ہے. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما فی قوله تعالی وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ قَالَ إِذَا كَانَتْ بِالرَّجُلِ الْجَرَاحَةُ. ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک آیت کی تفسیر بتا رہے ہیں کہ اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو اور پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو. یہ قرآن کی آیت ہے. کہتے ہیں اگر کسی شخص کو زخم ہو, اللہ کے راستے میں زخم لگا ہے, تیر تلوار کہیں لگا ہوا ہے مثال کو, یا کئی جگہ اس کے زخم ہے دمبل ٹائپ کا نکلا ہوا ہے, اور وہ آدمی جنبی ہو جائے, سمجھا, غسل کرنا اس پر لازم ہے. اب مان لیجئے کہ یہ پورا ہاتھ اس کا جو ہے زخمی ہے, یا پورے ہاتھ پر یہاں سے لے کر کے مرہم پٹی کیا ہوا ہے, سمجھا, تب ایسی صورت میں کیا کرے گا, اور اس کو ڈر ہے کہ اگر وہ غسل کرے گا تو مر جائے گا, سمجھا, تو کیا کرنا ہے, فاتقوا اللہ ما استطعتم. قرآن کا حکم ہے کہ جس حد تک اللہ کے حکم پر عمل کر سکتے اسی حد تک عمل کرو, سمجھا. تو کیا کرے گا, وہ تیمم کر لے گا, تیمم کر کے نماز پڑھے گا. لیکن اگر اس ہاتھ کو بانچ کر کے ہٹا کر کے سر پر پانی ڈلایا جائے, داہنے ہاتھ سے استعمال کیا جائے, یا داہنا ہاتھ اگر پلاسٹر لگا ہوا ہے تو بائیں ہاتھ سے استعمال کیا جائے, کوئی تعاون کرنے والا ہے جو پانی گرا دے, بہا دے, نہ سمجھا, پورے جسم کو اس کا نہلا دے, دھلا دے, ایک ہاتھ سے وہ جہاں تک ہاتھ جاتا ہے کچھ حصے میں وہ دھو دے, نہ سمجھا. تو اور یہ جو حصہ ہے, یہ جو الگ کر کے رکھے ہوا ہے, اس کے اوپر تر ہاتھ سے پانی لیا, پانی جھاڑ دیا, جیسے سر پر مسا نہ کرتے ہیں ویسے اوپر سے مرہم کے اوپر سے جو بینڈیج بندھا ہوا ہے ہو گیا. سمجھ میں آیا, صرف مسا کر لینا. لیکن اب اتنا مطلب یہ ہے کہ چھونے تک نہیں دیتا, یعنی اس کے اوپر بھی وہ ہاتھ کو آہستہ آہستہ گزرنے بھی نہیں دے رہا ہے. اتنا مطلب یہ ہے کہ پریشان کا معاملہ ہے, تب کیا کرے گا. بقیہ تو تمام جسم کو دھو چکا, یا اس کی بیوی نے, بچے نے اس کو نہلا دیا. اب یہ جو ہاتھ ہے ظاہر ہے کہ دھو تو نہیں سکتا ہے, تو تر ہاتھ اس پر گزار سکتا ہے, مسح کر سکتا ہے. پوچھتے ہیں تو آپ کہیں گے ہاں کر سکتا ہے, تو کہیں گے کہ کرو, یہی تم پر واجب ہے. اگر نہیں کر سکتا ہے تو اس کے بدلے میں تیمم کر لو. آیا مجھے بات. اب یہ تیمم کے باب سے اب آپ کی مطابقت ہوئی تیمم سے. اب یہ جو حصہ نہیں ہو سکا, ہاں بھائی جتنا حصہ دھو سکے آپ نے دھو دیا, جو حصہ نہیں دھو سکے اس پر تر ہاتھ گزار دینا تھا, وہ بھی اگر نہیں گزار پائے آپ, تو یہ جو حصہ آپ کا خشک جا رہا ہے, نہ دھویا گیا نہ مسح کیا گیا, تو اس کے بدلے میں آپ کو تیمم کرنا پڑے گا. مجھے بات آئی. چلیے یہی حال ہوگا وضو میں. مان لیجئے کہ یہاں سے آپ کا ہاتھ زخمی ہے, اس پر بینڈیج باندھ دیا گیا, نہ سمجھا, بڑے آرام سے اپنے ہاتھ ایسے اٹھایا اور کسی نے پانی یہاں سے گرایا اور ہاتھ سے آپ کو دھلا دی. چلیے ہو گیا یہ ہاتھ. اب اس ہاتھ کا معاملہ ہے, آرام سے اس کو دھو رہا ہے, سمجھا کہ چہرے پر ہاتھ گرا دی, اپنے بھائی ہاتھ سے آپ نے چہرہ دھو لیا. سر کا مسح کرنا تھا وہ بھی آپ نے کر لیا, ایک کان سے مسح کر لیا, پھر کان سے مسح کر لیا, ہو گیا, ہاتھ دھو لیا. مگر یہ حصہ آپ نے نہیں دھویا, تو پھر وہی آپ کو کہیں گے کہ اس حصے کے اوپر تر ہاتھ آرام سے گزارو, تیمم نہیں مسح کر لو. اگر وہ بھی مسح نہیں کرو گے تر ہاتھ سے, تب کہیں گے کہ اس کے بدلے میں تیمم کرنا پڑے گا. جو حصہ دھو سکتے تھے اس کو دھونا ہے وضو میں یا غسل میں, اور جو حصہ دھونے سے رہ جائے اس پر مسح کرنا ہے. نمبر 2, اگر مسح نہیں کر سکے تو تیمم کرنا. نوٹ کر لیجیے, جا کے پوچھیے, کوئی بڑی صاحب سے مسئلہ پوچھے گا, منہ بابے گا, اتنا باریک آپ کو کہاں سے مسئلہ معلوم ہوا اس. وعن علی رضی اللہ عنہ رضی کہتے ہیں کہ ان کثرت احدی زندیہ, میری ایک ٹانگ ٹوٹ گئی, ایک ران ٹوٹ گئی.
تو میں نے رسول اللہ سے پوچھا تو آپ نے کہا کہ پٹی پر مسا کر لو، پٹی پر مسا کر لو۔ پوری پٹی لگی ہوئی ہے، پورا پھیلا ہوا پلاسٹر، پورا کمر، آدھا کمر سے لے کے پورا ہے پلاسٹر، سمجھا؟ ہاں، غسل جنابت فرض ہے تو ٹھیک ہے، جو حصہ باقی حصہ ہے وہ بیوی کے تعاون سے آپ اپنا غسل کیجیے، اور یہ جو حصہ آپ کا ہٹا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر طرح علی تو تیمم کیجیے، سمجھا؟ ایک آدمی، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، سند میں ضعف ہے، کہتے ہیں کہ ایک آدمی اس کے سر میں چوٹ لگی تھی، زخم ہو گیا تھا، غسل کر لیا اس نے، اب غسل جو کیا تو سیپٹک ہو گیا، مر گیا وہ، سمجھا کہ نہیں؟ تو آپ نے کہا ہے کافی تھا کہ تیمم کر لیتا، جب اتنا خطرہ تھا کہ مر جائے گا تو تیمم کر لیتا، کافی تھا، اور اپنے زخم کے اوپر پٹی باندھ لیتا اور اس کے اوپر مسح کر لیتا، اور باقی سارے جسم کو دھو لیتا۔ لیکن اگر جسم کے اوپر پانی بھی کہیں بہانے سے اس کی بیماری بڑھ جاتی تھی تو صرف تیمم کر لیتا۔ اب اس سے آگے کیا، سمجھا کہ نہیں؟ یا کسی شخص سے اس نے پوچھا، بعض روایت میں ہے کہ کسی شخص سے پوچھا کہ کیا کرے، کہ نا وہ تیمم تو تب ہے جب پانی نہ پاؤ، ہی نہ سمجھ اس کی بیمار ہے مر جائے گا، سمجھا کہ نہیں؟ ٹھنڈی رات ہے، غسل کرنے کی بات ہے۔ جواب دے دیا، آپ بہت بگڑے، آپ نے کہا کہ بغیر علم کے جواب کیوں دے دیا تم نے؟ تم لوگوں نے مسئلہ کیوں دیا؟ بغیر علم کے فتویٰ دیتے ہو، چپ رہتے کہ ہم کو نہیں ہے مسئلہ معلوم، اب تم لوگوں نے تو کہہ دیا، تم لوگوں نے اس کو مار ڈالا، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو مار ڈالے، غصے کا اظہار فرما رہے ہیں، یہ جواب دیا جاتا ہے؟ سمجھا کہ تو اس کو پوچھیے کہ کیا کرو گے، پانی گرا سکتے ہو؟ اور یہ زخم ایسے پھٹا ہوا ہے، کھلا ہوا ہے، پانی اندر جائے گا، نہ مرہم پٹی ہے نہ کچھ ہے، بتائیے تو، اور اوپر سے سر سے نہا لیس، نہانا تھا کہ مر گیا، لا الہ الا اللہ، سمجھ گئے؟ ہاں، اور آخری حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ آدمی ایک تیمم سے ایک کی نماز پڑھے، اب پھر دوسرے تیمم سے دوسری نماز پڑھے۔ علامہ ابن حجر کہتے ہیں کہ دار قطنی روایت کیا ہے ابن عباس کی، لیکن انتہائی کمزور سند ہے، یہ خود کہتے ہیں کہ انتہائی کمزور سند ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ اس کو ذکر ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، جب پانی کا بدل آپ کہہ رہے ہیں اس کو، نبی صاحب نے فرمایا کہ السعید الطیب، پاک مٹی، وضوء المسلم، مسلمان کا وضو ہے، وضو والے پانی، تو جب پانی ہے تو ایک مرتبہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو وہ وضو ظہر کا وضو عصر میں رہا، مغرب میں رہا، عشاء تک رہا، تو تیمم کا بھی یہ حال ہوگا، ہر نماز کے تیمم کی کیا ضرورت ہے؟ ایک آدمی جنوبی ہے اور جنابت صبح میں اس کو ہوئی ہے، اس کو تیمم کیا، اور دن میں بھی پانی کے استعمال پر وہ قادر نہیں ہے، تو وہ وضو اگر اس کا ہے تو جب تک جنابت نہیں دوبارہ ہوگی تب تک وہ جنوبی وہ تیمم آپ کافی ہے اس کا۔ ہاں، پھر پیشاب پخانہ لگے گا، تیمم ٹوٹے گا اس کا، پھر تیمم کرے گا، لیکن یہ کہ ہر نماز کے لیے تیمم یہ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ چلیے پورا باب آپ کے تیمم کا ختم۔